3 گھنٹے سے زائد کی ڈرائیونگ کے بعد ممتاز کاروباری شخصیت چودھری افتخار احمد کے ہمراہ برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے رکن شیڈو وزیر لارڈ واجد کی رہائش گاہ برلے لنکاشائر پہنچے۔ لارڈ واجد خان نے اپنے والد محترم حاجی میاں خان کے ہمراہ ہمارا مرکزی دروازے پر استقبال کیا، گلے ملے اور ہمیں اپنے گھر کے اندر تک لے کر گئے۔ ہم نے کافی وقت لارڈ واجد کے ہمراہ ان کی فیملی کے ساتھ گزارا۔ لارڈ واجد اور ان کے والد حاجی میاں خان کے ہمراہ کھانا کھایا۔ لارڈ واجد خان کب اور کیسے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بنے؟ وہ یورپین پارلیمنٹ تک کیسے پہنچے؟ اس وقت وہ کن محکموں کے شیڈو وزیر ہیں؟ ان کی کیا تعلیم ہے؟ انہوں نے یورپین لا کب اور کہاں سے کیا؟ وہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے؟ بی این پی پارٹی کو انہوں نے کیسے شکست دی؟ کب اور کیسے کم عمر میں برنلے منتخب ہوئے؟ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ قائد اعظم کیوں دیا گیا؟ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ میں پاکستان کو کیسے فائدہ پہنچایا؟ انہوں نے کیسے یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر پر سماعت کو منظور کروایا؟ 50 یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کے دستخطوں سے بھارتی حکومت کو خط لکھا جن پر بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا گیا۔ فلسطین کو ملک تسلیم کرنے کا وعدہ لیبر پارٹی سے اپنے منشور میں کیسے شامل کروایا؟ وہ برطانوی وزیر بن کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لارڈ واجد کی فیملی کیا کرتی ہے؟ ان کی سیاسی اور نجی زندگی کے حوالے سے بہت سے اہم سوالات کے جوابات جانیے اس انٹرویو میں۔ ناظرین و سامعین، اورنگزیب چودھری کی طرف سے السلام علیکم۔ پنچایت ود اورنگزیب چودھری میں برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے رکن جناب لارڈ واجد خان، میں آپ کو اپنے پروگرام پنچایت ود اورنگزیب چودھری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لارڈ واجد صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں آپ، یورپین پارلیمنٹ میں بھی آپ کو اللہ پاک نے نمائندگی کا موقع دیا، شیڈو منسٹر ہیں، بڑی کامیابیاں آپ نے اپنے نام کی۔ یہ آپ کا سیاسی سفر کیسا رہا؟ میں اورنگزیب بھائی آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت شکریہ، برنلے لینکشائر، بہت شکریہ۔ کافی دور اسلاؤ سے۔ میں کوئی سیاسی گھرانے سے نہیں ہوں۔ ایل ایل بی لو میں نے وہ مکمل کی، اس کے بعد میں ایم اے بھی یورپین لو، بیرسٹر کورس کے لیے لندن چلا گیا تھا، بی وی سی بار ووکیشنل کورس، ایل ایل ایم ماسٹرز یورپین لو میں کیا تھا۔ لیکچرشپ مجھے دی گئی یونیورسٹی آف سینٹرل لینکشائر کے حوالے سے، تو میں کئی سال وہاں پڑھاتا رہا۔ پھر لوکل پالیٹکس میں دیکھ رہا تھا، ایک ایسی تنظیم تھی پارٹی بی این پی، برٹش نیشنل پارٹی، جو بالخصوص ان کا موقف یہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اور جو مختلف جو کلچرز اور ریس کے حوالے سے ان کے خلاف کافی ریسس باتیں کرتے تھے۔ تو اس وقت میں نے سیاست میں انٹری لی تھی، تو ان کے حوالے سے میں بی این پی جو پارٹی ہے، ایک ہمارے شہر میں 7 کاؤنسلرز ہو گئے تھے، 7 کاؤنسلرز، تھوڑا ٹائم لگا کر ہم نے ان کو سب کو فارغ کر دیا۔ تو یہ آپ کی وجہ بنی سیاست میں آنے کی، تو آپ نے سیاست کا آغاز ایز اے کاؤنسلر کیا، جی جی لیبر پارٹی سے ہی آپ نے کیا؟ ہاں، میں ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ایز اے پروفیسر۔ 2011 کی بات ہے، اور ماشاء اللہ میں 1200 ووٹوں سے جیتا یہ کاؤنسلر کاؤنسل الیکشن۔ ایم اے میں نے یورپین لاء میں لاء مکمل کی ہے، تو میں۔ اس کے بعد مجھے دلچسپی کافی تھی یورپین پالیٹکس۔ 2017 میں ایک اچھا۔ بائی الیکشن ہوا تھا مانچسٹر میں، جو میرے جو ابو تھا بندہ، اس نے وہ بائی الیکشن لڑا تھا، وہ جیت کے تھے، تو میری یورپین والی سیٹ خالی ہو گئی تھی، تو میں نیکسٹ ان لائن تھا۔ اچھا تو اچھا۔ میں نے 17 میں ماشاءاللہ میں ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، میں وہاں منتخب ہو گیا تھا۔ تو اس یورپین پارلیمنٹ میں 2.5 ایئر تھا وہاں۔ ہاؤس آف لارڈ کے ممبر آپ کب بنے اور کیسے بنے؟ جب بریگزٹ ہوا ہے آپ یک وقت میئر بھی رہے ہیں اور ساتھ یورپین پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں۔ جو 20 کے بریگزٹ ہو گیا تھا، تو 20 میں مئی 2020 میں ماشاءاللہ میں وہ ینگسٹ میئر بن گیا تھا بننے کی تاریخ میں۔ تو اسی سال کے دسمبر کے اینڈ میں پارٹی لیڈر کی اسٹابہ نے میرا نام آگے کیا تھا، پھر پرائم منسٹر نے آگے دوبارہ پھر بھیجا تھا، وہ ملکہ تھی اس وقت زندہ تھی، تو انہوں نے وہ آخری وہ سائن ہاؤس کیا آف تھا لارڈ کا۔ ہاؤس آف لارڈز میں، وہاں وہ اپوائنٹ ہو گیا۔ جی پلس کے حوالے سے جب پاکستان کا ایشو یورپین پارلیمنٹ میں گیا تو آپ نے پاکستان کی بڑی حمایت کی، اور مجھے 17 قائد اعظم ملا تھا گورنمنٹ پاکستان وہ کی۔ کس وجہ سے آپ کو دیا گیا؟ جی ایس پی پلس کے حوالے سے میں کام کر رہا تھا، ریویو کے حوالے سے سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو بہتر سمجھا جائے، اور جو مس کمیونیکیشن تھی، مس کنسیپشن تھی پاکستان کے حوالے سے کیسے پارلیمنٹیرینز آپ نے کو۔ ان کو کنونس کیا؟ آپ دیکھو ایک پاکستانی نژاد کی وجہ سے آپ انہیں کنونس کر پائے دیکھو کیسے؟ جو جی ایس پی پلس کا ایک بہت دونوں طرف فائدہ تھا۔ ایکسپورٹ جو پاکستان میں بھی بڑھ گئے تھے، اور یورپین پارلیمنٹ میں
پاکستان میں جو ایکسپورٹیشن وہ بھی بڑھ گئی تھی، دونوں طرف فائدہ تھا، وہ جو پریفرینشیل ڈیل تھا. اس کے علاوہ میں نے ایک بہت بڑا الحمدللہ اللہ کے کرم نوازی سے تاریخی کام کیا تھا، جو 12 سال بعد میں نے وہ ایک سماعت منظور کرائی تھی کشمیر انسانی حقوق کے حوالے سے. ماشاء اللہ بہت ہی یورپین پارلیمنٹ میں. یورپین پارلیمنٹ میں، اور بہت ہی سب سے ہائیلی اٹینڈڈ وہ ہیئرنگ تھی، اور آفیشیل ہیئرنگ تھی. یہ نہیں کوئی ایونٹ کوئی بک آ رہا ہے، کوئی پارلیمنٹ میں کوئی بندہ آ رہا ہے، نہیں، یہ تو پراپر یورپین پارلیمنٹ کی آفیشیل ہیئرنگ تھی جہاں یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹ آئے تھے. تو وہ بہت بڑا کام تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا تھا وہ دنیا کو اویئر ہونا چاہیے. ان پرٹیکولر جس طریقے سے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ مس یوز کیا گیا تھا، اور پیلٹ گن بچوں، 9 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، ماس گریوز، ماس ریپ، کونل پشپارا، پینے کی لسٹ بہت بڑی ہے. تو وہ ہائیلی اٹینڈڈ تھی. تو پھر میں نے ایک اور کام بھی کیا تھا، وہ کشمیر کے والے سے، جو میں نے 50 MEPs کا سگنیچر لیا تھا، لیٹر لکھا تھا، اوپن لیٹر پی ایم مودی کو، کہ جو پی ایم جو پیلٹ گن کی استعمال بچوں کے اوپر یہ ٹورچر کر رہے تھے، اس کے تنقید اور اس کے سخت خلاف میں نے وہ آپ نے لیٹر لکھا 50 ممبران کو ساتھ تھا. ملا وہ کر ابھی آپ. بھی ریکارڈ پر ہے، گوگل کر سکتے ہیں 50 ہوں. MEPs میرا نام لگانے. تو میں نے کافی اس کے اوپر محنت کی تھی. لارڈ واجد صاحب، آپ برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بنے، رکن بنے، تو آپ کو فوراً کچھ ہی عرصے میں شیڈو منسٹر بنا دیا گیا. آپ کو بڑی اہم ذمہ داری، اور شیڈو منسٹر بھی ماشاءاللہ بڑی پاورفل اور بڑی ایک اہم ذمہ داری آپ کو دی گئی. کیا وجہ بنی کہ اتنا جلدی آپ کو ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بھی بنا دیا گیا اور شیڈو منسٹر بھی؟ مارچ میں نے حلف اٹھایا تھا، اور 5 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے شیڈو منسٹر کا رول ادا کرنا ہے. ہاؤس آف لارڈز میں 1-2 سال لگ جاتے ویسے ہی ہاؤس آف لارڈز کو سمجھنے، ان کے بے طور شک، طریقے سمجھنے بالکل. میں. اچھا مزے کی بات ہے، میرا جو سب سے پہلا وہ ڈسپیچ باکس، وہ فرنٹ بینچ جو ڈبیٹ تھا، وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ زیک گولڈ سمتھ، جو جمائما گولڈ سمتھ کا بھائی ہے، وہ لورڈ ہے لیکن وہ پہلا جو میرا عہدہ تھا وہ انوائرمنٹ منسٹر تھا، شیڈو، وہ انوائرمنٹ منسٹر تھا. تو ہمارا وہ آپس اپوزٹ میں کلاش ہوتا تھا. اس وقت آپ کے پاس شیڈو منسٹر کے حوالے سے کون سے محکمے ہیں جو؟ شیڈو انوائرمنٹ منسٹر تھا. ابھی تو میں آ گیا ہوں وہ شیڈو لیولنگ اپ کہتے ہیں، جو پیسہ کو برابری سے وہ پورے ملک میں پھیلاتے ہیں. اور پھر جو مین ہاؤسنگ کمیونٹیز میں، اس کو کہتے ہیں ڈی لوک ڈپارٹمنٹ، لیولنگ اپ ہاؤسنگ اور کمیونٹیز، اس ڈپارٹمنٹ میں شیڈو منسٹر ہاؤس آف لارڈز میں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، آپ کی جو لائکنگ ہے وہ تو پوری دنیا میں ہے. برطانیہ کے طول و عرض میں آپ بڑے مقبول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیبر پارٹی نے اسپیشلی آپ کو بہت سے جو پارلیمانی حلقے ہیں وہاں پہ آپ کو اسپیشلی بھیجا گیا کہ جو مسلم ووٹ ہے، جو پاکستانی ووٹ ہے، یا ایون جو کراس دی سائڈ دیگر کمیونٹیز کے ووٹ ہے، آپ انہیں اٹریکٹ کریں، انہیں کنونس کریں. تو یہ آپ کو ذمہ داری کیوں دی گئی، اور آپ اس ذمہ داری کو کیسے نبھا رہے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، جو انہوں نے ذمہ داری دی ہے کہ اب جائیں مختلف کمیونٹیز میں جائیں، لیکن بالخصوص مسلم کمیونٹیز میں. تو آپ نے کس آپ اپنی پارٹی کو کنونس کیا کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کے حوالے سے اپنے پارٹی قیادت کو، اپنی پارٹی کو کیسے کنونس کیا کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرے؟ پارٹی کے اندر آپ نے رہ کر ایک آواز آپ کی ہے. منشور میں جو آیا ہے، جو ریکگنیشن، اسٹیٹ ریکگنیشن، 2 اسٹیٹ سولوشن، یہ اس کو ایک مضبوط انداز میں ہم نے منشور میں ڈالا ہے، اور اس کے پیچھے کام کافی محنت ہوتی ہے، اور اس ٹیم کا حصہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں نے بھی کافی آپ نے ایفرٹ کس لگائی. پارٹی قیادت کو مطمئن کیا، کیوں فیصلہ آیا؟ کیا الیکشن کی وجہ سے آپ نے انہیں کنونس کیا، یا وہ مینٹلی طور پر وہ مورلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ واقعہ؟ 2014 میں ایک ووٹ بھی ہوا تھا پارلیمنٹ میں. ایڈ میلیبانڈ لیبر پارٹی کا لیڈر تھے اس وقت، کافی لوگوں نے کام کیا ہے. تو ہماری پارٹی میں کچھ تھے، پریسیڈنٹ تھا ریسگنیشن کے حوالے سے. سنتے ہیں دیر آئے درست آئے. یہ اگر لیبر پارٹی کی قیادت پہلے اس طرح کے اقدامات اٹھاتی تو شاید آپ کو سیاسی طور پر اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. کیا سمجھتے آپ نے اس نقصان کا ازالہ کر دیا کہ ہاں، فلسطین کو اس کے تسلیم بعد کرنے کے ہماری حوالے سے؟ پارٹی پالیسی دیکھیں کیا ہے. امیڈیٹ سیز فائر، جو ہاسٹیجز ان کو ریلیز کیا جائے، جو اونر، وہ یونائٹڈ نیشنز کی تنظیم ہے جو ہیومینیٹیرین کام کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ دینی چاہیے، بہت زیادہ اور فنڈنگ ہونی چاہیے. اور پھر پاکستان اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا جائے، اور یہ as part of 2 state solution. Immediate ceasefire, hostage release, humanitarian aid and state recognition. یہ ہماری پارٹی پوزیشن ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں. یا کنسرویٹو گورنمنٹ آئے گی یا لیبر گورنمنٹ آئے گی.
इंडिपेंडेंस की कोई गवर्नमेंट नहीं आने वाली, और जो लोग समझते हैं इंडिपेंडेंस में वोट, वो अपना वोट अजाया कर रहे हैं। अगर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट दोबारा आ गई 5 साल के लिए, अभी देखा इस्लामोफोबिया के वाले उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी जो शैडो होम सेक्रेटरी सुहेला ब्रावर्मन, प्रीति पटेल, उनके बयान देख लें। मुसलमान के हवाले से वो सूजन होल जो सादिक खान की मुखालफ थी, ली एंडरसन, हमारी कम्युनिटीज़ को ऐसे तरीके से वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर सियासी है, बदतरीन अल्फाज हैं। मेरा फोकस 4 जुलाई तक है, उसके बाद क्या होगा, वजारत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो अगर कौन सी वजारत मिलेगी मैंने वहाँ तक सोचा नहीं है। अगर अल्लाह ने मौका दिया है मुझे वज़ीर बनने का, तो ये एक बहुत बड़ा एक एजाज़ होगा, और ये तारीखी काम होगा, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इससे पहले लेबर पार्टी के तरफ से मिनिस्टर नहीं कोई बना, तो ये बहुत बड़ा एक काम होगा कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम लेबर लॉर्ड्स मिनिस्टर बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान के दरमियान अच्छा ताल्लुक बनाने में अगर मैं छोटा रोल अदा कर सकता हूँ, जो भी रोल, मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू सर्व। तो आपके आबाई तल्लक पाकिस्तान किस जगह से है, किस शहर से है, किस फैमिली से आपका तल्लक है? मेरी पैदाइश यहाँ यूके में है, मैं ब्रिटिश बोर्न हूँ। हमारा जो ज़िला है गुजरात है, तहसील खाड़िया है, हमारा छोटा सा गांव है जिसका नाम है बद्दो शरीफ। तो वालिद साहब 15 किस साल, फैमिली से आपका तल्लक है? हमारा जो पाकिस्तान, हम गुजर फैमिली से हैं, अच्छा, गुजर। गुजर फैमिली से सब जो भी गुजरात में तो माशरा दो ही, हमने तो बड़ा नाम सुना है, चौधरी बरादरान, चौधरी बरादरान, तो चौधरी ये बिरादरान के साथ हमारा एक बहुत ही ज़ाती ताल्लुक है। बरतानिया में आपकी फैमिली इस वक्त क्या कर रही है? माशाल्लाह हम टोटल 5 बहन भाई हैं। 2 बड़ी बहन हैं, एक बड़ी बहन वो रहते हैं नॉर्वे में, दूसरे नंबर पर मेरी बहन है नसरीन, वो यहाँ रहती हैं बिल्कुल करीब। वो एक वुमेन्स सेंटर रेफ्यूज में काम करती हैं, काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस उनका। जो बड़ा भाई हैं वो माशाल्लाह काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में काफ़ी वो बिजी हैं। नईम भाई के बाद जो जाहिद भाई है वो मैथमेटिक्स का वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर है। जो मेरे बड़े भाई नईम साहब, वो काफ़ी वो घरेलू घर का सिस्टम निज़ाम वही चलाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अभी हमारा भाइयों में बहुत इत्तेफाक है, अब और इकट्ठे रहते हैं साथ? हाँ इकट्ठे रहते हैं। मेरी वाइफ है वो माशाल्लाह बर्मिंघम से वो मूव यहाँ हुई हैं। फादर इन लॉ वाज अ सर्जन डॉक्टर, तो पहले सऊदी में रहते थे, पाकिस्तान से सऊदी गए थे, फिर लंदन, फिर बर्मिंघम सेटल हुए हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ इज़ अ सर्जन नाउ, माशाल्लाह कंसल्टेंट माशाल्लाह। तो मेरे जो इन लॉज बर्मिंघम में, यहाँ हम बर्ने में रहते हैं, हमारा सिस्टम जॉइंट है। तो माशाल्लाह भाइयों में काफ़ी इत्तेफाक है, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हमेशा कायम रखें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर।